سر آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ اتنی پھوٹ ہے تحریک انصاف کے اندر، اتنے ڈفرینسز ہے تحریک انصاف کے اندر کہ مجھے تو لگتا ہے ان کو اپنے لیے اب کوئی تحریک شروع کرنی چاہیے کہ اس جماعت کو دوبارہ سے مستحکم وہ کر سکیں۔ جی شکریہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی پتے کی بات کہی کہ تحریک انصاف کو خود میں بھی ایک تحریک چلانی چاہیے جس میں یہ طے کیا جائے کہ انہیں کس حد تک لڑنا ہے، کیونکہ لڑے بغیر تو یہ رہ نہیں سکتے۔ آپ یہ یقیناً یاد آپ کو ہوگا جب ان کی حکومت تھی تب بھی آپس میں کچھ نہ کچھ ان کی کشمکش اور چپکش چلتی رہتی تھی، جاری رہتی تھی، اور یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بطور سیاسی جماعت اس نے اپنی پہچان ہی نہیں بنائی، یہ بطور سیاسی جماعت اس نے کام ہی نہیں کیا۔ یہ ایک کلٹ کی بنیاد پر چلتا ہوا ایک ایسا دھڑا ہے، ایسا گروپ ہے جس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے ماسوائے یہ کہ فائدہ اٹھانا، اقتدار حاصل کرنا، اور جس شخص کے یہ ممدوح ہیں، یا جو شخص ان کا ممدوح ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرنا۔ تو جب یہ ان کے سامنے کوئی سیاسی عزم نہیں ہے، سیاسی ارادہ نہیں ہے، کوئی سیاسی جسے آپ کہنا چاہیے گول نہیں ہے، تو پھر ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک اس آدمی کو خوش رکھنے کے لیے جس کے کلٹ پہ یہ لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے سوا کوئی ان کے درمیان ایسا کوئی جذبہ محرکہ نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ یکجان رہ سکیں۔ دیکھیے سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان میں ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اور سوچ اور نظریے کے ساتھ جن لوگوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی آبیاری کے لیے، اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان پہ ان کا ایمان بھی ہوتا ہے اور ان کی کوششیں بھی ہوتی ہیں۔ یہاں پر تو ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں تو صرف ایک شخص کو جس کو انہوں نے اپنا ملجا و ماوا بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اس کی خوشنودی جو ہے ان کا مقصد ہے۔ جو اس کے قریب ہو گیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور دوسرے قریب آنے کے لیے ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اور جو دور ہو گیا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ قریب آ جائے۔ اب چونکہ وہ شخص ایسا منظر پر نہیں ہے، اور منظر پر سے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان وحدت پیدا کرنے کے لیے، ایکا پیدا کرنے کے لیے، ان کے درمیان اتحاد برقرار رکھنے یا پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ قوت موجود ہے، نہ کوئی جذبہ موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ یہ دیکھیے ان کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لڑتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ جو ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک برائی بیان کی تو دوسرے دن اس سے بڑی برائی بیان کر دی۔ اب یہ دیکھیے یہ وہ شخص جو ان کا لیڈر ہے، اس سے جیل میں ملاقات کرنے کے سوال پر ان کے درمیان اختلافات ہیں۔ ہم بتائیے اگر کوئی سیاسی جماعت کسی جذبے کو، کسی ایمان کو، کسی نظریے کو فالو کر رہی ہو، اس کا عمل درآمد کر رہی ہو، تو وہ ان باتوں پہ لڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اثر آپ کو لگتا ہے جے یو آئی بھی نہیں بیٹھے گی؟ اور جس طرح وہ بیک ڈور مذاکرات کے اوپر کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ وہ نہیں پسند کر رہے کہ یا تو ان سے بات کر لیں، الائنس کر لیں، یا مذاکرات کر لیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی سیاسی ناپختگی ہے کہ پی ٹی آئی نے جس شخص کو آگے کیا ہے مذاکرات کے لیے اور راہ ہموار کرنے کے لیے اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کے لیے، وہ ذاتی طور پر بہت متنازع شخص ہے۔ نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کے اندر متنازع ہے، بلکہ اس کی موجودگی، اس کو یہ لیڈ رول دینا جے یو آئی کے لیے بھی بہت آزار کا باعث ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں، آپ کے شاید یاد ہوگا کہ یہ اس سے پہلے جے یو آئی میں تھے، اور جے یو آئی کو یہ دغا دے کر اس سے الگ ہوئے تھے۔ تو اب ایک ایسے شخص کو جو جے یو آئی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، جس کی موجودگی، جس کو ایک رول اس طرح کا دینا جے یو آئی کے لیے ہی نہ وہ ان کے نزدیک قابل تحسین نہیں ہے، اس کو انہوں نے اب آگے کیا ہوا ہے۔ ایک تو اس کا سبب یہ ہے جس کا یہ ذکر ابھی تک نہیں ہوا یا کم ہوتا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب آپ نے جے یو آئی کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جے یو آئی کا نقطہ نگاہ کیا ہے، جے یو آئی کی سوچ کیا ہے۔ اور میں ایک بات بالکل یہ بلا قوت تردید کہہ سکتا ہوں
کہ JUI اور PTI یہ ایک قدرتی ایک دوسرے کے حریف ہیں. ان کا آپس میں ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ ملنا آگ پانی کا ملاپ ہے. JUI کو ٹھیک ہے کہ 2018 کے انتخابات پر، 2024 کے انتخابات پر اعتراض ہے، لیکن اس کو انتخابی نتائج پر بھی بہت شدید اعتراض ہے. اور اس کا اعتراض کا نتیجہ، اس اعتراض کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کی حکومت سے تکلیف ہے، ان کو پاکستان مسلم لیگ N کی حکومت سے تکلیف ہے، یا ان کو کسی اور جماعت کی حکومت سے اختلاف ہے. ان کی سب سے بڑی تکلیف جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے. وہ ان کا مضبوط گڑھ ہے، وہاں سے ان سے اقتدار چھینا گیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے اس کے علاوہ بھی کچھ وعدے کیے ہوئے تھے، وہ بھی ان کی ناراضگی کا سبب ہے. لیکن بنیادی جو ان کی ناراضگی ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ان سے ان کا مینڈیٹ چھیننا ہے. یہ تو PTI ہے اپنے مینڈیٹ کی بات کرتی ہے، یہ تو پتہ نہیں کبھی نہ کبھی ثابت ہو جائے گا. لیکن JUI نے تو مسلسل ہر انتخابات میں ثابت کیا ہے کہ وہ ایک فارمیڈیبل فورس ہے خیبر پختونخوا میں، اور ان سے اقتدار چھینا گیا ہے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج ان کے نزدیک متنازع ہیں، تو اس میں سب سے پہلا جو ہدف ہے وہ وہ PTI بنتی ہے. اور PTI کے ساتھ جب ان کا ایک بنیادی اختلاف ہے، وہ کس طرح ان کے ساتھ مل کر، اور میں آپ کو یہ بات بھی بالکل صاف طور پہ کرنا چاہتا ہوں اپنی دانش کے مطابق کہ JUI کے لیے پاکستان مسلم لیگ N کے ساتھ چلنا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا زیادہ دشوار نہیں ہے، زیادہ تکلیف سے نہیں ہے. ان کا PTI کے ساتھ چلنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، اور اس کا سبب ان کی لیڈرشپ نہیں ہے، اس کا سبب اس کے کارکن ہیں. JUI کے کارکن بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کس پارٹی کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا صالح ظافر صاحب، قطع کلامی کی سے معذرت چاہتی ہوں، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہمیں بلوچستان کا چیلنج درپیش ہے، دوسری جانب یہ جو 8 پاکستانیوں کے قتل پر ایران سے بھی اب کونسلر رسائی طلب کی گئی ہے. وزیر اعظم نے بھی بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے، پاکستان کے لیے بالکل استعمال نہ ہونے دیں اگر ہمسائے کے طور پہ رہنا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو امریکی وفد آیا اس میں انسداد دہشت گردی میں امریکہ پاک فوج کا بھی معترف ہے، اور جو کاوشیں کی گئی ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں بیرونی چیلنجز ہیں سیکیورٹی کی پیش نظر، چاہے وہ ایران کے ہیں چاہے وہ افغانستان کے ہیں، اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ارجیہ جی کہ افغانستان میں اگر یہ جو ان کی جو طالبان کی پاکستان کی چاک ہے اس کی اگر سرپرستی کی جاتی ہے تو اب یہ ثابت ہوا کہ ایران میں جو بلوچستان کے ناراض لوگ جن کو کہا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دشمن عناصر ہیں، ان کی ایران میں سرپرستی ہو رہی ہے. تو اس کے پیچھے ایک ہی جذبہ ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. اور اس کے لیے جو دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو پاکستان کے مفادات کو غزن پہنچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور اس نے پہلے افغانستان میں اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے، ان کو نام انہوں نے کونسلیٹ کا دیا ہوا تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ایران میں بھی انڈیا کی موجودگی ہے. ایران میں بھی اب آپ دیکھیں نا، وہ کلبھوشن جو ان کا وہ نیوی کا جو آفیسر تھا اور جو پاکستان کے اندر جس نے اعتراف کیا اپنے جرم کا اور جس کو سزائے موت ہو چکی ہے، وہ ایران سے آپریٹ کر رہا تھا. تو اس لیے سے آپ ایران کو ان معاملات سے بالکل بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے. ایران سے بھی ایران ہمارا برادر ملک ہے، افغانستان بھی ہمارا برادر ملک ہے، دونوں ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور یہ ایران کے معاملے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے ایران نے ہی پاکستان کو اس وقت جوابی کارروائی کرنا پڑی جب ایران کی طرف سے یہاں پہ دار اندازی ہوئی، اور پاکستان نے وہاں پہ جو ان کی پناہ گاہیں تھیں ان کو ادب بنایا، اور ان میں وہ لوگ نشانہ بنے، وہ لوگ مارے گئے جن لوگوں کے لیے پاکستان میں ان کے جو ساتھی تھے، جو PLA کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک مسنگ پرسن ہے، جس کی بنیاد پر یہ افواہ بنایا گیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ جو بلوچستان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس نے شور مچانا شروع کر رکھا تھا. تو ثابت یہ ہوا کہ ایران کا پاکستان کے ان دشمنوں کے ساتھ
یہ جو BLA کے لوگ ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ BLA صرف یہ پاکستان کے لیے ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ نے یہ ابھی ذکر کیا کہ یہاں پر امریکی کانگریس کا وفد آیا ہوا ہے، یہ کس قدر افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے کہ یہ واقعہ ایسے دنوں میں پیش آیا جب امریکی کانگریس کا وفد پاکستان میں آیا ہے اور خود ایران کی یہ حالت یہ ہے کہ وہ امریکہ سے مذاکرات کر رہا ہے۔ تو ایران کو بھی یہ بالکل سوچنا پڑے گا، اور ایران کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ خود بھی اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے، خود بھی اتنا آرام اور آسائش سے نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی خوشنودی کو ضائع نہ کرے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان نے ایران کے لیے بھی ہمیشہ ہی اچھے خیالات رکھے ہیں، اچھے جذبات رکھے ہیں، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کی ہے، اور یہ پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ لیکن یہ کس قدر افسوسناک اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ان دونوں ممالک کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور کس ملک کے بیس پر، کس ملک کے کہنے پر، انڈیا کے کہنے پر، جس کے ہاتھوں سے مسلمان اپنی زندگی سے عاجز آ چکے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے قافیہ یار تنگ کیا۔ ان کو تو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا کر انڈیا کے اوپر زور دے، انڈیا کو مجبور کرے کہ وہ وہاں پہ رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی زندگیوں کو آسان بنائے۔ وہاں پر ان کی زندگیاں جو ہیں، آپ دیکھیے آئے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ دونوں ملک اگر اس کے سہولت کار بنیں گے تو یہ انتہائی افسوسناک، انتہائی تکلیف ہے، اور پاکستان کو اس کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے اس کو جانا چاہیے۔ اور پاکستان کی عوام اگر حکومت کو اقدام کرتی ہے تو ہم شور کہ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ حکومت کے ایسے کسی بھی اقدام کی حمایت اور تائید کریں گے۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے سے اس معاملے کو فوری طور پر طے کیا جائے۔ ایران کو اس بات پہ اقرار کرنا چاہیے کہ اس سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اس کو یقین دلانا چاہیے کہ وہ آئندہ اس طرح کی واردات، اس طرح کا واقعہ اپنی سرزمین پر نہیں ہونے دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا صالح ظافر صاحب، یہ جو نہروں والا معاملہ ہے سر، دو پیپلز پارٹی کہہ تو رہی ہے کہ ہم اتحاد چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ اتحاد چھوڑنے کے بعد ان کے پاس بھی کوئی خاص وائبل آپشنز نہیں ہے۔ تو یہ نہروں کا معاملہ آپ کی نظر میں حل ہوگا کیسے اگر واقعی اسے حکومت حل کرنا چاہتی ہے تو؟ دیکھیے جی، دنیا بھر میں جہاں بھی، جس ملک میں بھی پانی جیسے مسئلے کو وہاں درپیش ہوا ان کو، تو ان ممالک میں اس کے اوپر ایجیٹیشن نہیں ہوئے، اس معاملے کے اوپر مظاہرے نہیں ہوئے، اس معاملے کو انہوں نے سیاست کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ ماہرین جو ان کے بڑے ہیں، جو پانی کے معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے متحارب ملک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی پانی کا تنازع تھا۔ پاکستان بننے کے بعد جب ایسٹ پاکستان تھا وہاں بھی ان کا پانی کا ہمارا تنازع تھا انڈیا کے ساتھ، اور ویسٹ پاکستان جو آج کا پاکستان ہے یہاں پر، تو یہ ایک عالمی ادارے نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات کرائے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار لے کر چل دوڑے تھے، یا جب سے جلوس شروع کر دیے تھے، یا عوامی ایجیٹیشن ہو گیا تھا، وہ نہیں ہوا۔ پاکستان نے اپنا موقف، پاکستان نے اپنا نقطہ نگاہ بالکل سفارتی سطح پہ بیان کیا۔ اس کے بعد عالمی طاقتیں بیچ میں آئیں، ان کے ماہرین بیٹھے، دونوں ملکوں کے ماہرین کے ساتھ بیٹھے، اور معاملہ طے ہو گیا۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے پاکستان اور انڈیا کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہے کہے گئے، اس کے اوپر ایشو اٹھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی میکنزم موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سندھ اور پنجاب کے درمیان یا سندھ اور وفاق کے درمیان کوئی ایسا ایشو ہے تو اس کو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، ماہرین بیٹھے اور اس کو طے کر لیں۔ اگر اس دوران کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جس کے اوپر کسی ایک حکومت کو اعتراض ہو تو اس کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو میری فہرست میں یہ جو سندھ میں یہ کیا گیا ہے، یہ تو سیاست کی بنیاد بنائی گئی ہے۔ ان کو سیاست کے لیے اور بے شمار چیزیں موجود ہیں، آپ اس پر جائیں۔ ایسی چیز جس کا تعلق پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہے، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہے، اس کو ان کو سیاست کا حصہ نہیں بنایا جا چاہیے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ نہریں جو ہیں صرف پنجاب میں نہیں بنائی جا رہی، نہریں بلوچستان میں بھی کئی یہاں بنائی جا رہی ہیں، نہریں سندھ میں بھی بنائی جا رہی ہیں، اب بھی سندھ میں نئی نہریں بن رہی ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ ہم
यहाँ ये चोर इस्लामाबाद में बैठकर बचाना शुरू कर दे कि जी सिंध जो है वो नहरें क्यों बना रहा है। तो ज़ाहिर बात है एक लड़ाई का एक और मौजब बन जाएगा।